اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آسمان میں اور زمین میں کہ یہ بول اٹھیں گے کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں شیطان کے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدے ہیں اور کیوں ابھی اس دور میں قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی آگے دعوت دینا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ آپ انسانوں کی اکثریت کو اپنا ناشکرہ پائیں گے، نافرمان پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کس طرح گالیاں دیتے ہیں، کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، کس طرح وعدہ خلافی کرتے ہیں، کس طرح امانت میں خیانت کرتے ہیں، کس طرح رشوتیں لیتے ہیں یا دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ کسی بھائی نے خوب کہا ہے کہ کسی کو دیکھا گیا کہ وہ آفس میں جاب کرتے ہیں اور ماشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، نماز کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں، لیکن رشوت لینے پہ جب آتے ہیں تو پھر لگ پتہ چاہتا ہے کتنے بڑے حاجی اور کتنے بڑے نمازی ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کے طریقے کو سمجھنا ہوگا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں لوگوں کو اس بات پہ ابھاروں گا کہ ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ یہ سورہ اعراف میں بھی لکھا ہے، سورہ ہجر میں بھی لکھا ہے۔ تو اب ہمارا کرنے کا کام اس ٹائم کیا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا، لیکن میں سیدھا سادہ اسلوب آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر لوگ اس قرآن کو پریکٹس کریں، اس قرآن پر چلیں، اس پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں اوپر سے بھی دوں گا اور نیچے سے بھی دوں گا، یعنی آسمان سے بھی رزق ملے گا اور زمین سے بھی ملے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک غلط چیز رائج ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو قرآن پڑھ کے بخشو، یا قرآن کے تیجے پڑھ کرو، 40ویں کرو، کل کرو اور پتہ نہیں کیا کیا کرو۔ لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے، جس میں اللہ کے رسول قیامت والے دن اللہ سے کیا شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ مسجد میں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اور مسجد میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اچھی باتیں کرو، برے باتیں نہ کرو، اچھے کام کرو، برے کام نہ کرو۔ لیکن اگر اسی مسجد میں کوئی بندہ بغیر ٹوپی کے، بغیر داڑھی کے بیچارہ آ جاتا ہے تو اس کو ایسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ لیکن جب وہی آدمی جو دوسروں کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہے وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے، وہ فراڈ بھی کرتا ہے، اور اسی طرح وہ جب سگنل پہ رکتا ہے تو اوور ٹیک کرتا ہے اور سگنل توڑ کے گاڑی آگے نکل جاتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا قرآن مجید پہ چلتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ قرآن مجید پہ اگر ہم نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے مراد یہ نہیں ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر معذرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو قرآن مجید کے احکامات سے روگردانی کرے گا۔ اگر ذکر کی بات ہے نا تو ہم کہتے ہیں شیطان سب سے بڑا ذکر والا آدمی تھا، شیطان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا۔ جا کے پڑھ لیں قرآن مجید کو، شیطان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا۔ لیکن جب شیطان کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے احکام پر چل، اللہ آدم کو سجدہ کر، تو شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، اس کے نزدیک بھی بس یہی تھا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت لمیٹڈ باؤنڈری ہے اسلام کی۔ اصل اسلام یہ ہے کہ آپ کے وجود پر پورا اسلام نظر آئے، آپ کے وجود پہ پورا۔ میں آپ سے 2-3 منٹ کی بات
کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کا اسلوب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قرآن مجید سے پیچھے ہٹے گا اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اور قیامت والے دن وہ اوندھا اٹھایا جائے گا، بلائنڈ اٹھایا جائے گا۔ ہی ول بی ریزریکٹڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ بلائنڈ۔ معذرت کے ساتھ ہم اپنا کریکٹر دیکھ لیں کہ آج ہم مسلمانوں سے کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم مسلمانوں سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نان مسلمز باہر کے کنٹری میں ہندو سے ڈیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کرسچن سے ڈیل کرنے کو تیار ہے، ہندو سے ڈیل کرنے کو تیار ہے، لیکن کہتا ہے مسلمان سے ڈیل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے یہ مسلمان، یہ ایک طرف تو اللہ کا نام لیتے ہیں اور حلال حرام کی اتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہی جب ڈیلنگ کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اصلی کو جعلی کا نام، یعنی جعلی کو اصلی کا نام دے کے بیچتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ تو بھائی ہمیں اپنا کریکٹر صحیح کرنا چاہیے۔ اور آخری میں اپنی بات یہ کہہ کے ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ میں آپ سے 2-3 منٹ کی بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا میں آپ لوگوں سے۔ میں آپ لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں کے حوالے سے کہ یہودی بھی ایسے ہی اپنی کتاب پڑھتے تھے، ٹوپی لگا کے، داڑھی لگا کے، یوں 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 جھوم جھوم کے، لیکن اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ سود نہ کھاؤ، سود کھاتے تھے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا اگر کوئی شادی شدہ عورت زنا کر لے اس کو رجم کرو، نہیں کرتے تھے، منہ کالا کر کے گھوڑے پہ بٹھا کے نچاتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ اصل مطلب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ ذلت اس لیے مسلط کری کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو قتل کیا اور شریعت کا مذاق بنایا۔ تو میں آپ لوگوں سے اتنا ہی بولوں گا کہ قرآن مجید کو اٹھا لیں، اس کو سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں، اس کو آگے پھیلا لیں۔ جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، ٹریفک پہ رکنا، گرین لائٹ ہو تو پھر جانا ہے، ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے رانگ سائڈ گاڑیاں چلانا اور اوورٹیک کرنا، پارکنگ غلط کرنا، اولاد پر ظلم کرنا، گالم گلوچ کرنا، یا وغیرہ وغیرہ معاملات آپ کے درست ہوتے جائیں گے۔ جسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مذہبی لوگ مسجد میں قالینیں بچھوائیں گے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھائیں گے، بہت اچھے کام کریں گے، لیکن جہاں معاملہ آئے گا معاملات کا تو ادھر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، مسجدوں پہ قبضہ کریں گے، ناحق دوسرے کی مسجد کو پکڑ لیں گے، قبضے کریں گے زمینوں پر، اور نعرے لگائیں گے اللہ اکبر کے۔ یاد رکھ لیں اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَبِّرْهُمْ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی کا ثبوت گھر میں بھی دو، گھر میں اولاد پہ ظلم نہیں کرو، اولاد کو حقوق دو اس کے، جلدی شادی کرو اس کی، ٹھیک ہے، اولاد کو چاہیے والدین کو ان کے حقوق دیں، ان کو بلا وجہ ذلیل نہ کریں۔ تو یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ لیں گے، عمل کر لیں گے، تو کافر بھی آج مسلمان ہو جائیں گے۔ کہ جب جیسے ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں نان مسلم مسلمانوں کو بلاتے تھے اپنے یہاں حکومت کروانے کے لیے، کہ کہتے تھے یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ معاملات میں زیادہ دے دیتے ہیں، یہ 2 نمبری نہیں کرتے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ویسے ہم بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن جب ترازو تولیں گے تو 2 نمبری کریں گے، ڈنڈی ماریں گے اور مسجد میں جا کے اللہ اکبر کریں گے۔ معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آیت کا مفہوم ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تمہیں بولے گا کہ نماز پڑھو اور حرام کھاؤ، شیطان تمہیں بولے گا کہ حلال کھاؤ اور نماز نہ پڑھو۔ تو آپ دونوں چیزوں کو لے کے چلیں، آپ نماز بھی پڑھیں، آپ برائی اور بے حیائی سے بھی بچیں، آپ سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھیں، آپ ٹوپی بھی پہنیں، لیکن شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ پھر یہ نہ ہو آپ باہر جا کے 2 نمبری کر رہے ہوں، آپ غریب آدمی پہ ظلم کر رہے ہوں، آپ اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے نقش قدم سے بچائے کہ کچھ باتیں تو ہم لے لیں اسلام کی، میٹھی میٹھی باتیں، اور معاملات میں ہم 2 نمبری کریں، ڈنڈی ماریں اور پھر بولیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ تو اللہ بڑا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا کر رہے ہیں۔
ہم اللہ کو صرف اس میں بڑا کر رہے ہیں، اس میں بڑا کر رہے ہیں اور ادھر بڑا کر رہے ہیں، اور معاملات میں ہم اللہ کو زیرو کر رہے ہیں۔ معاملات میں اللہ کو بڑا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید اور اسلام ہمارے اندر لے آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام